کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو اتنی جنریشنز آئی ہیں، ہم کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ آج کا نوجوان، آج کا بچہ، آج کا پیرنٹ، وہ جو تربیت کر رہا ہے اپنے بچوں کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فرق آیا اس ساری چیز میں؟ ہر دور ایک جیسا نہیں ہوتا، اس میں کچھ اچھائیاں بڑھتی ہیں، کہیں میں برائیاں بڑھتی ہیں، کہیں میں بیلنس رہتا ہے، کہیں میں نہیں رہتا. یہ وقت جو ہے وہ اپنی قدریں، وقت جو ہے اپنی ڈیمانڈ، وقت جو ہے وہ اپنے مشاہدات جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. ہم صرف ان کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں. تو وہ زمانہ جو میں نے گزارا وہ اب دوبارہ نہیں آئے گا. اس وقت کے تقاضے دوبارہ نہیں آئیں گے. اس وقت سے ماڈرن قسم کے کیمرے نہیں ہوتے تھے، ریفلیکٹر نہیں ہوتے تھے، اور جدید قسم کی مشینری نہیں ہوتی تھی. سیدھے سادھے موٹے موٹے کیمرے ہوتے تھے، بڑے بڑے کیمرے جن میں سیدھی سیدھی باتیں سمجھی جاتی تھیں اور سیدھی سیدھے رزلٹ آتے تھے. لیکن آج تو جو دور ہے، یہ دور ایک ایسا دور ہے کہ اس سے بھی تعجب ہوتا کہ انسان جو سوچتا ہے یہ مشینیں ایگزیکٹ وہی کر کے ہمیں دکھاتی ہیں. اور جب کسی چیز میں ترقی آ جاتی ہے، جدیدیت آ جاتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا مصنوعی پن بھی پیدا ہو جاتا. ہمارے زمانوں میں حقیقت زیادہ تھی، صحیح، اس کا فروغ نہیں تھا. آج حقیقت تھوڑی سی، کبھی کوئی چیز زیادہ ہو جائے نا تو وہی بھی اپنا اثر کھو دیتی. محبت کو اگر آپ کھینچ کے طول کر دیں تھوڑا سا تو عذاب بن جاتی، وہ نفرت بن جاتی. واہ. اور نفرت جو ہے وہ کہیں یا آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں اگر ان کو تھوڑا سا ہم بڑھا دیتے ہیں تو اس میں بڑی قابل قدر چیزیں نکلتی ہیں جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو ہمیں اپنے نئے تقاضوں کے ساتھ چلنا چاہیے جو وقت ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. لکھ دیا گیا ہے سب کچھ اور ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں، تو پھر ایک سوال اور بھی جنم لیتا ہے کہ پھر سوال ہم سے کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اپنے انجام کو بلڈ کرتا ہے، ایک ایک اینٹ چن کے یا تو تاج محل بنا دیتا ہے یا قطب مینار بنا دیتا ہے، ہاں جی، اور یا پھر وہ اپنا موت کا مینارہ بنا لیتا ہے، یا وہ مینارہ نور بنا دیتا ہے جو سمندر کے بیچ کسی گھاٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے رات کو اور ارد گرد کے جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے. یہ انسان ہے. یہ بتائیں کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو اندر جو سکون اتر رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے یہ چیز کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے. دعاؤں پہ یقین کمزور لوگ کرتے ہیں یا انتہائی پاکیزہ اور خدا پہ بے اندھا دھند اعتماد کرنے والے وہ دعاؤں پہ یقین کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، کوئی کر کے کارنامہ ہائے انجام دینا چاہتے ہیں، وہ ہارنا نہیں جانتے. وہ صاحب کہتے ہیں یہ کام میں انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا آپ کو. حقوق العباد بھی ہیں جس کا بتایا گیا ہے کہ زیادہ سوال ہوگا، وہ کیسے معاف کروانے ہیں؟ آدمیت کا خاتہ یہ ہے بھول بلکڑی، بھول جانا، پچھتانا، خطا کرنا، یہ آدمیت. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے یا محبت ہونی چاہیے یا دونوں ہونے چاہیے؟ استاد کا اگر ڈر نہ ہو تو طالب علم کبھی بھی اچھے نمبر نہیں لے سکتا. صوفی کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ نہیں، ولی اللہ تو کچھ اور ہوتا ہے، صوفی کچھ اور ہوتا ہے. بتائیں دونوں کا کون ہوتے ہیں؟ اصل میں بات کرتے ہوئے بڑا ذرا میں محتاط ہوتا ہوں آج کل، کیونکہ بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے اور پھر وہ میرے پلے پڑ جاتی ہے. بابا یا یہاں یہ کہتا ہے، بابا یا یہاں وہ کہتا ہے. دنیایں بھی ساتھ ہیں، دنیا ریسٹ بھی ہوئی ہے، ایسا بھی کچھ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ شریف سے گزر رہے تھے تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے کوئی نوجوان انہی باتوں پہ ذکر کر رہے تھے. آپ قریب آئے اور آپ نے بڑی ذرا غصے میں کہا کہ خبردار ان باتوں کا تذکرہ مت کرو، یہ باتوں پہ بحثیں مت کیا کرو، بہت ساری قومیں یہ باتیں کر کر کے تباہ ہو گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسامہ طیب پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزشتہ 10 سال سے میری بڑی شدید خواہش تھی کہ میں آج جو پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں وہ پوڈ کاسٹ منعقد ہو سکے، بات کر سکوں.
علی عباس یہاں پہ بیٹھے ہیں, میرے بہت سے مہمان, ان کو یہ سہرا جاتا ہے کہ وہ گزارش کرتے ہیں مہمانوں سے اور وہ وقت دیتے ہیں. تو مجھے 10 سال لگے یہاں بیٹھنے میں, بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ میں یہاں پہ بیٹھوں اور یہ پوڈ کاسٹ کروں. میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں, خوش بھی ہوں, اور ڈرا ہوا بھی ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کر دوں, کوئی ایسی چیز نہ کر دوں جو بابا جی کے ناگوار گزرے. میں بابا محمد یحییٰ خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں اور ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا ہے. بابا جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. آپ نے کچھ تمہید باندھی ہے شروعات میں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کائنات میں ہر چیز جو ظہور پذیر ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. آپ میرے پاس تشریف لائے, یہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. آپ میرے پاس تشریف, اور میں خوش ہوتا ہوں جب نوجوان میرے پاس آتے ہیں, کیونکہ کسی زمانے میں بھی نوجوان تھا اور میں بھی ایسے ہی گھبرایا ہوا, ڈرا ہوا, سہما ہوا, احساس کمتری کا شکار ہوا کرتا تھا. اور آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ میں یہ چیز پیدا فرمائی کہ میں اب تھوڑی سی جرأت رندانہ سے بھی کام لیتا ہوں. آپ تشریف لائے, مجھے بہت خوشی ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوا کا جھونکا تازہ بھی ہونا چاہیے, کہ تاکہ جو پرانی چیزیں ہیں یا روایات سے ہٹ کے بھی کچھ بات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ لگے بجے سمے میں لگا ہوا, نہیں, جو دل چاہے آپ تشریف لائیں, دوستانہ ماحول میں کچھ سیکھتے ہیں, کچھ سکھاتے ہیں. بسم اللہ. بابا جی ابھی آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کہا میں بھی نوجوان تھا, تو سال گزر گئے اس چیز کو, اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو اتنی جنریشنز آئی ہیں, ہم کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آج کا نوجوان, آج کا بچہ, آج کا پیرنٹ, وہ جو تربیت کر رہا ہے اپنے بچوں کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فرق آیا اس ساری چیز میں؟ ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اپنی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اپنی اپنی قدریں ہوتی ہیں, اپنے اپنے مقدور ہوتے ہیں. جو زمانہ میں بتا کے آیا وہ زمانہ کچھ اور تھا, یہ دور کچھ اور ہے. ہم نئے دور کے نئے تقاضوں کے ساتھ اگر ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے چلیں گے اپنے لیے, بچوں کے لیے, اپنے کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, تو آسانی رہے گی. ہر دور ایک جیسا نہیں ہوتا, اس میں کچھ اچھائیاں بڑھتی ہیں, کہیں میں برائیاں بڑھتی ہیں, کہیں میں بیلنس رہتا ہے, کہیں میں نہیں رہتا. یہ وقت جو ہے وہ اپنی قدریں, وقت جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ, وقت جو ہے وہ اپنے مشاہدات جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. ہم صرف ان کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں. تو وہ زمانہ جو میں نے گزارا وہ اب دوبارہ نہیں آئے گا. وہ وقت, اس وقت کے تقاضے دوبارہ نہیں آئیں گے. اس وقت سے ماڈرن قسم کے کیمرے نہیں ہوتے تھے, ریفلیکٹر نہیں ہوتے تھے, اور جدید قسم کی مشینری نہیں ہوتی تھی. سیدھے سادھے موٹے موٹے کیمرے ہوتے تھے, بڑے بڑے کیمرے, جن میں سیدھی سیدھی باتیں سمجھی جاتی تھیں اور سیدھی سیدھے رزلٹ آتے تھے. لیکن آج تو جو دور ہے, یہ دور ایک ایسا دور ہے کہ اس سے بھی تعجب ہوتا کہ انسان جو سوچتا ہے یہ مشینیں ایگزیکٹ وہی کر کے ہمیں دکھاتی ہیں. اور جب کسی چیز میں ترقی آ جاتی ہے, جدیدیت آ جاتی ہے, تو اس میں تھوڑا سا مصنوعی پن بھی پیدا ہو جاتا. ہمارے زمانوں میں حقیقت زیادہ تھی, صحیح, اس کا فروغ نہیں تھا. آج حقیقت تھوڑی سی, کبھی کوئی چیز زیادہ ہو جائے نا تو وہی بھی اپنا اثر کھو دیتی. محبت کو اگر آپ کھینچ کے طول کر دیں تھوڑا سا تو عذاب بن جاتی, وہ نفرت بن جاتی. واہ, اور نفرت جو ہے وہ کہیں, یا آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں اگر ان کو تھوڑا سا ہم بڑھا دیتے ہیں تو اس میں بڑی قابل قدر چیزیں نکلتی ہیں جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو ہمیں اپنے نئے تقاضوں کے ساتھ چلنا چاہیے جو وقت ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے.
بالکل صحیح ہے بابا جی. ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ مشاہدات تجربات کی بنا پہ ہم صرف ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بحث، ایک سوال جو بڑی دیر سے گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ لکھ دیا گیا ہے سب کچھ اور ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں، تو پھر ایک سوال اور بھی جنم لیتا ہے کہ پھر سوال ہم سے کیوں ہو رہا ہے. لیکن دل میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر گناہ کرتا ہوں تو میں کرتا ہوں، میرے اندر گلٹ بھی آتا ہے، میں خود اس کے اوپر کر رہا ہوتا ہوں. اس کا کیا فلسفہ ہے؟ مصرع ہے اس کا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں، فطرت اور چیز ہے، جبلت اور چیز ہے، سرشت اور چیز ہے. صحیح. تینوں مختلف قسم کی چیز ہے. تو جو انسان ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ اپنے انجام کا صحیح رزلٹ لے کے نہیں آتا. وہ اپنے انجام کو بلڈ کرتا ہے، ایک ایک اینچ چن کے. یا تو تاج محل بنا دیتا ہے، یا قطب مینار بنا دیتا ہے، ہاں جی، اور یا پھر وہ اپنا موت کا مینارہ بنا لیتا ہے، یا وہ مینارہ نور بنا دیتا ہے جو سمندر کے بیچ کسی گھاٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے رات کو، اور ارد گرد کے جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے. یہ انسان ہے. لیکن تقدیر کی جو تقسیم ہے اس کو انسان کے سمجھنا اس کے بس کے اندر، اس کی بس کی بات نہیں ہے. مقدر، قسمت، نصیب مختلف چیز ہے. جب ان فلسفوں میں انسان پڑ جاتا ہے تو وہ فلاسفر بن جاتا ہے. اور جب فلاسفر بن جاتا ہے آدمی تو اس کے اندر پھر قنوتیت آ جاتی ہے. اور جب قنوتیت آدمی میں آ جاتی ہے تو پھر اس میں ابہام پیدا ہوتا ہے. اور جب ابہام پیدا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے. واہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح. انسان بھٹک جاتا ہے. انسان بھٹک جاتا ہے. شیطان کون ہے؟ ہمارے اندر ہی ہے. اصل میں عجیب سی بات ہے یہ. میں عرض کروں کہ میں شیطان کی بڑی قدر کرتا ہوں. اچھا. اور میں اس کو بڑا اچھا بھی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ شیطان کے ساتھ تھوڑے بہت مراسم رکھنے چاہیے. اگر ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑے سے مراسم رکھنے چاہیے. بہترین دشمن وہ ہوتا ہے جو دشمن سے تعلق نہ توڑے. تعلق رکھے، پتہ لگے کیا کرنے جا رہا ہے. نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرے. جب بھی آپ کسی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں یا کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں فلسفے کا سہارا لیتے ہیں، اچھائی اور برائی کے فلسفے کو. شیطان جو ہے وہ، اس کی جو کرتوتیں ہیں، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ہماری اچھائیوں کا ایک نقیض ہے. نقیض اس دیوار کو کہتے ہیں کہ جو ٹکر کا جواب ٹکر سے دیتی ہے. ہم گولی چلاتے ہیں، سامنے کپڑا باندھ دیتے ہیں، گولی جب اس کے ساتھ ٹکراتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا گولی کہاں ہوئی. نہ ٹھا ہوتا ہے نہ ٹھو ہوتا ہے، بارود کی ہلکی سی آواز آتی ہے اور گولی کپڑے کو پار کر کے چلی جاتی ہے کیونکہ اس کے راستے میں ریزسٹنس نہیں ہے. اور جب تک کسی بھی ہتھیار کے اور کسی بھی ارادے کے آگے ریزسٹنس نہیں آتی اس وقت مطلب حل نہیں ہوتا آپ کا. ہمیں ریزسٹنس بڑا ضروری ہے، وہ چاہیے. شیطان ریزسٹنس ہے، بہت بڑی ریزسٹنس ہے. ہم ایک اچھی چیز سوچتے ہیں، ایک دم ہمارے خیالات میں شیطان کا ایک روپ آتا ہے اور ہم اس کے اگینسٹ سوچنا شروع. شیطان نقیض ہے، اور نقیض نہ ہو تو گولی کام نہیں کرتی. نقیض نہ ہو تو صلاحیتیں کام نہیں کرتی. نقیض کا سیدھا معنی یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کی ضد نہ ہو، اس کی ٹکر نہیں آپ کے سامنے ہوتی، اس کی ٹکر نہیں آپ کے سامنے ہوتی. تو وہ یہ، آپ زمین پہ کیسے چلتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ نقیض ہے آپ کا. اس کے نیچے پاؤں رکھیں گے، اس کے اوپر پاؤں جما کے رکھیں گے تو وہ اس کے اندر جائے گا نہیں، وہ آپ کو ریزسٹنس دے گی. اس لیے وہ آپ میں طاقت پیدا کرتی ہے. آپ ہوا میں نہیں اڑ سکتے. وائی؟ اس لیے کہ آپ کا وزن ہے. ہوا میں آپ کو اڑنے کا قرینہ نہیں آتا ہے. آپ اونچائی پہ نہیں جا سکتے.
آپ زمین کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ نیچے پاؤں کے نکیز ہے، سختی ہے، مقابل میں اس میں چیز ہے. شیطان کو ضرور جس شخص کا کوئی اچھا دشمن نہیں ہے طیب صاحب، جناب سر، اس شخص کا کبھی بھی وفادار دوست نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ. اگر آپ کچھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو نفرت کرنا بھی سیکھنا چاہیے، اور ایسا بھی ہونا چاہیے اس کا اظہار نفرت میں بھی کرے. جی بالکل صحیح، ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اپنا چومنا، جی وہ ہونٹوں کی نرمی کے اوپر ہے، اور ہونٹوں کی نرمی کے نیچے ہی بڑے سنگین قسم کے خطرناک قسم کے دانت ہیں. ایک ہے کاٹنا اور ایک ہے چومنا. چومنا اگر آپ جانتے ہیں تو کاٹنا بھی سیکھیے، کاٹنا سیکھتے ہیں تو چومنا بھی جانیے. ان دونوں کے درمیان زندگی سفر طے کرتی. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. بابا جی یہ بتائیں کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو اندر جو سکون اتر رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے یہ چیز کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے؟ شاید میری بات سے آپ اتفاق نہ کریں طیب صاحب کہ دعاؤں پہ یقین کمزور لوگ کرتے ہیں، یا انتہائی پاکیزہ اور خدا پہ بے اندھا دھند اعتماد کرنے والے وہ دعاؤں پہ یقین کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، کوئی کر کے کارنامہ ہائے انجام دینا چاہتے ہیں، وہ ہارنا نہیں جانتے. وہ صاحب کہتے ہیں یہ کام میں انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا آپ کو. جی اب میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک مسلمان ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، تو وہ ایک پتھر ہے بھاری سا پڑا ہوا، تو ایک کمزور آدمی اگر اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بس میں نہیں ہے، وہ خود مر جائے گا. پتھر 1 انچ بھی سر کے، اس سے وہ لاکھ دعا مانگے وہ پتھر اٹھا نہیں سکتا. لیکن جس کے پاس قوت ہے، اس کے رنگ ڈھنگ ہے، اس کے پاس ترتیب ہے اٹھانے کی، تو وہ اس کو ہاتھ ڈالے گا، یا اللہ مدد، یا علی مدد، جو بھی اس کے منہ سے نکلے، اور اس کو اٹھا لے گا. اس کو وہ اٹھا لے گا طاقت کے بل بوڑھے پر. لیکن اس کو اگر آپ کہیں کہ ذرا دعا کر کے، دعا ہمیشہ کمزور لوگ دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، طاقت والے لوگ اللہ کی رحمت کا اور اپنے اوپر اعتماد کا سہارا لیتے ہیں. دعا جو ہے یہ اس وقت کرو کہ جب تم بے بس ہو جاؤ اور دنیا کا، دین کا، کوئی دوا کا اور دعا کا کوئی راستہ باقی نہ بچے، تو پھر اس کے لیے کہ اے مالک میں ہارا، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میری عاجزی کو قبول فرما. میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس قوت نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میں اس کو کر نہیں سکتا، میری بساط سے باہر ہے، مالک تو قبول فرما. ہم لوگ یقین کریں کہ کپڑے کو دھو کے رکھتے ہیں کہ جلدی جانا ہے کہیں پہ، تو دعا یہ مانگتے ہیں یا اللہ جلدی جلدی سکھا دے. ان کو خود اللہ میاں نے پکھا لایا تھا کہ وہ جو کپڑا ہے اس کو سکھا کے دے آپ کو. بھائی اس کے لیے ہیلا وسیلہ کریں. آپ دعاؤں کو ضائع کرنا اور بات ہے، دعا سے فائدہ لینا اور بات ہے. دعا وہاں پہ کرنی چاہیے جب اس کی کبریائی کو اور اس کی طاقت کو ہم مانتے ہیں اور سلام کرتے ہیں کہ ہم عاجز آپ کے سامنے. ہر بات پہ کہ دعا کرنا ضروری نہیں ہے. ایسے ہی کہوں گا کہ مجھے آج شام کو حلوہ مل جائے کھانے کو، فلانا دوست ہے وہ میری طرف متوجہ جو فلانی لڑکی جو ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی کے اللہ میاں میں دعا کرتا ہوں کہ اسے میری شادی کروا دے. ایسی باتیں نہیں ہیں. ایسی چیزیں مذہب کا مذاق اڑانا ہے، مذہب کا مذاق اڑانا ہے. تکلیف آپ کو ہے کوئی نہیں، آپ خواہ گاہ دعائیں پھانک رہے ہیں، ایسپرین کھا رہے ہیں، پیناڈول کھا رہے ہیں، ملمے لگا رہے ہیں، سر پہ بال نہیں ہیں ہم کنگھی کر رہے ہیں. تو ہمیں اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ دعا کی اصل میں چیز کیا ہے. دعا وہاں پہ آتی ہے آپ کے اندر، مالک میں ہارا، میں کمزور، میری دعا قبول فرما، میں کسی اہل نہیں. دعا کی روح کو سمجھ کے دعا اگر مانگی جائے وہ قبول ہوتی. توبہ کیسے قبول کروانی ہے؟
توبہ تو ایک توبہ ہوتی ہے، ایک توبہ تو نصوح ہوتا ہے. توبہ جو ہے وہ انسان کی سب سے بڑی سفر ہے، سب سے بڑی قوت ہے، اور توبہ جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت بھی ہے. جب آپ توبہ کرتے ہیں اور کانوں کو الٹا سیدھا ہاتھ لگاتے ہیں، زمین کو ہاتھ لگائے ہوئے کانوں، اللہ میں ہارا، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا، آئندہ میں سود کا کام نہیں کروں گا، آئندہ میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ مالک میں نماز سے بے خبر نہیں رہوں گا، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، میری توبہ کو قبول فرما. تو توبہ ایک ایسی انتہا کا نام ہے کہ جس کے آگے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے حضور جھکنے کے علاوہ. توبہ ایک بڑی شاندار چیز ہے اور یہ انسان کے چہرے پر نور لاتی ہے. بابا جی توبہ اللہ سے کرنی ہے، اللہ سے آپ کسی بھی وقت توبہ کر سکتے ہیں. حقوق العباد بھی ہیں جس کا بتایا گیا ہے کہ زیادہ سوال ہوگا، وہ کیسے معاف کروانے ہیں؟ ایک بات آپ کو سب سے پہلے گناہ کے فلسفے کو دیکھنا پڑے گا، یا غلطی کے فلسفے کو. اب یہ ہے کہ انسان اغلاط کا پتلا ہے، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور ہم جان بوجھ کے بھی اور بغیر ارادے سے بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. سرزد، اور یہ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی جو کچھ ہوا، سرزد ہوا، یہ ایک فطری عمل تھا جی، کیونکہ ان کے اندر آدمیت تھی، آدم کے اندر آدمیت تھی. تو آدمیت کا خاکہ یہ ہے بھول بھلکڑی، بھول جانا، پچھتانا، خطا کرنا، یہ آدمیت. کیونکہ آدمیت کے اندر مٹی بھی ہوتی ہے، پانی بھی ہوتا ہے، ہوا بھی ہوتی ہے، اور آگ بھی ہوتی ہے. اور ان ساری چیزوں کو اگر گھوندا جائے کسی کنالی کے اندر تو عجیب سا مرغوبہ بن جاتا ہے، کیونکہ ان چاروں چیزوں کے اجزائے ترکیبی جو ہے ڈفرینٹ ہے، ایک دوسرے سے لگا نہیں کھاتے. تو یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے. اور یقین فرمائیں کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے بھی ارادتاً بھی کہیں کہیں غلطی کر لیتے ہیں، جان بوجھ کے خطا کر لیتے ہیں، چھوٹا سا گناہ کر لیتے ہیں. کوئی گناہ کا احساس، غلطی کا احساس انسان کے اندر معراج پیدا کرتا ہے، واہ، آدمیت کے، انسانیت کے. جب آپ غلطی نہیں کریں گے، جب آپ جھکنا نہیں سیکھیں گے، بیٹھنا نہیں سیکھیں گے، تو سر بلند کرنا کیسے سیکھ سکتے ہیں آپ؟ یہ بڑا عجیب سا فلسفہ ہے. اب دیکھیں، میں ملامتی ہوں، ملامتی بندہ ہوں، میں جان بوجھ کے شرارت کرتا ہوں، جان بوجھ کے اللہ میاں کے ساتھ کوئی ایسا کام کر لیتا ہوں جس سے اللہ میاں تھوڑے سے جو ہیں وہ، ہاں جی، تو وہ کیا کرتا ہوں، جان کے چھیڑتا ہوں. جس طرح آپ نے بلی نہیں دیکھی، جی، بلی جان بوجھ کے چھیڑتی ہے بچوں کو، گھر والوں کو تنگ کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ایسے ہی ہے. اور وہ ایسے کر کے چھیڑے گی. آپ نے شیر نہیں دیکھے پالتو، جان بوجھ کے، کتے بھی دیکھے ہوں گے، جان بوجھ کے آتے ہیں اور حملہ کرنے کی نیت کرتے ہیں، اور آ کے قریب آتے ہیں تو سر جھکا کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں. اب بلی دیکھیں آپ، چھوٹا سا چک مارتی رہتی ہے آپ کا، ایسے کر کے کرتی رہتی ہے. وہ جو ایسے ایسے کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنا کام بھی کرتی ہے، اس کا کام بھی کرتی ہے. ایسا کام ضرور کرو کہ وہ ترس کھا کے آپ کو کہے کہ بے وقوف ہے، نالائق ہے، غلطی کرے گا، اور لیکن کیا کروں، میں نے بنایا، مجھے اس کی لاج بھی رکھنی. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے یا محبت ہونی چاہیے یا دونوں ہونے چاہیے؟ استاد کا اگر ڈر نہ ہو تو طالب علم کبھی بھی اچھے نمبر نہیں لے سکتا. ماں باپ کا اگر ڈر نہ ہو تو وہ بچہ کبھی سدھر نہیں سکتا. آگ کا اگر ڈر نہ ہو تو آپ اپنے گھر میں آگ نہیں جلا سکتے. چھری کا ڈر نہ ہو، اس کی تیزی کا، تو آپ گھر میں کبھی نہ رکھیں. ڈر جو ہے وہ ضرور رہنا چاہیے، مگر اس حساب سے کہ ڈر آپ کے اوپر سوار نہ ہو جائے، ڈر آپ سے ڈرنا شروع نہ کرے. اصل چیز تو یہ ہے. تو اب دیکھیں، ہمارے باورچی خانے میں گیس بھی ہوتی ہے، موت. چھری تیز بھی ہوتی ہے، موت. مسالہ جات، موت.
بے شمار چیزیں ہیں کہ جن سے 2 سیکنڈ میں موت کو گلے لگایا جا سکتا ہے، لیکن ہم وہ رکھنے کے باوجود ہم اس میں سے زندگی کشید کر کے باہر لاتے ہیں، صحت لاتے ہیں، ان سے کھانا پکاتے ہیں. اب دیکھیے نا، چھری سے ہم انگلی بھی کاٹ سکتے ہیں مگر ہم گوشت کاٹتے ہیں، سبزی کاٹتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز سے کام صحیح بھی لیا جا سکتا ہے، اس سے کام غلط بھی لیا جا سکتا ہے. تو یہی انسان کی فطرت ہے کہ وہ جان بوجھ کے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرے گا، پھر معافی مانگے گا اور اس سے وہ حسین ہو جاتا. بالکل صحیح. چھیڑ کرنی چاہیے. آپ کا ایک محبوب ہے، آپ ہر وقت اسے چومتے رہتے ہیں، شام میں وہ نس جائے گا. جی بالکل صحیح. اس کی چھیڑ چھاڑی کریں اس کے ساتھ، آپ ہیں ناراض بھی ہوں، اس کو تنگ بھی کریں، اس کی چینگے بھی لگائیں، اس کے منہ بھی بسوریں، ایک ہی تیرا کھاں کٹی دیں یہ ماجی نہیں ہوتی ہیں. ہاں جی، کسی وقت کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی نرگسی آنکھیں، بال وہاں نے رسی تھا کہ تم وہاں رکھے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو ناراض نہیں کرتی محبوب کو، وہ اس کے اندر تھوڑی سی انگیخت پیدا کرتی ہیں. انگیخت پیدا کرنا بڑا ضروری ہے. صوفی کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ نہیں، ولی اللہ تو کچھ اور ہوتا ہے، صوفی کچھ اور ہوتا ہے. بتائیں دونوں کا کون ہوتے ہیں؟ اصل میں بات کرتے ہوئے بڑا ذرا میں محتاط ہوتا ہوں آج کل، کیونکہ بات میرے منہ سے نکل جاتی ہے اور پھر وہ میرے پلے پڑ جاتی ہے. بابا یا جہاں یہ کہتا ہے، بابا یا جہاں وہ کہتا ہے. تو آج کل میڈیا کو ایک چھوٹا سا آنا چاہیے، اشارہ ملنا چاہیے، اشارہ ملنا چاہیے، اور سیاق و سباق اس سے ہٹ کے بات ہوگی، اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں وہ. اور یہ بات نکلی کہ کیونکہ کسی بھی لفظ، کسی بھی ایک حرف، ایک لفظ کا معنی مکمل نہیں ہوتا جب تک سیاق و سباق اس کے ساتھ نہ ہو. ہم سیاق و سباق کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جملہ کھٹ سے نکال دیتے ہیں کہ جی بابا یا خان نے تو یہ کہہ دیا، بابا یا خان نے یہ کہہ دیا. یہ نہیں کہا کہ کہا کیوں، کس انداز میں کہا، اس کا معنی کیا تھا، یا ویسے ہی استعمال کیا میں نے. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو حضرت انسان ہے یہ سب سے ابتر اسی لیے ہے کہ یہ تجربے اور مشاہدے کرتا رہتا ہے. صحیح. اور تجربے اور مشاہدوں میں اس کے نتائج ڈفرینٹ ملتے ہیں. ٹھیک. میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک آدمی تھا، تو اس کے گھر میں ایسا وقت آیا کہ جانور مرنا شروع ہو گئے. تو وہ مولوی کے پاس گیا، مولوی جی کو تویج دیو کہ یہ میرے جانور مر جاتے ہیں، میں بڑا پالتا ہوں، میرا بڑا نقصان ہوتا ہے، مجھے بڑی تکلیف. انہوں نے کہا جی تم ایسا کر، تو یہ لفظ جو ہے نا درود شریف ایسا پڑھا کر، یا کوئی آئے تو بتائی، تو پھونک مار دیا کر، ٹھیک ہو گیا. اب وہ صاحب اس نے یہ کام کرنا شروع کیا تو مرنا بند ہو گیا. تو ایک دن ایک بچڑا تھا بڑا شرارتی تھا جو ٹکریں ٹکا دیتا تھا، یہ نہیں دیکھتا تھا یہ مالک ہے، اس کا بیٹا ہے. ان کتابہ کو پانا آئے ہیں، اس کو پٹھے کھلانے آئے ہیں، تو ٹکر مار دیا آگے سے اس نے. تو بری بات تھی. تنگ آگے نا تو اس کو وہ کہتا ہے، وہ اس کا مہربان جی کہتا ہے کہ دیکھ میری بات سن، باز آ جا، ورنہ تو ایک چھوٹے جی بسم اللہ دی بھی مار کوئی نہیں. تو یہ تمہارے اوپر تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسا ہی ہے، یہ چلتا ہی رہے گا ایسا ہی، کہ انسان جو ہے وہ خطائیں کرتا رہے گا، وہ معاف کرتا رہے گا. اور یقین کریں میرا اپنا فتویٰ کیا ہے، میں اپنی بات کیا کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ نیکوکار، نیک 10 روپے کا اور گناہ گار 1,01,101 روپے کا. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ اللہ میاں جو ہے نا جی، وہ گناہ گاروں کو پسند کرتے ہیں اور وہ مزہ لیتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں. یار تسی اٹھے ہو، وضو کیتا ہے، نماز پڑھ کے روٹی کھادی ہے، پھر نماز، اس کے بعد پھر قرآن پڑھ لیا، وہ آیتاں 2 4 10 بھی سورتوں پڑھ لی ہیں، اس کے بعد تسی تسبیح پڑھ لی ہے، 5 10 باری تسبیح پڑھ پھیر لی ہیں، پھر تسی دوشی پڑھ،
پھر وضو اٹھے ہو نعتیں پڑھنی شروع کرتی ہیں خدا کے بعد وہ ہضم کرنا بھی تو سیکھو نا کسی چیز کو. میں دوسری مثال دیتا ہوں. میں آپ کا محبوب ہوں. آپ مجھے کہتے ہیں بابا یا آئی لو یو، آئی لو یو، آپ میرے محبوب ہیں، میں آپ کو چومتا ہوں، میں آپ کو سینے سے لگاتا ہوں. اگر 24 آور آپ یہ کریں، یقین کریں میں باقر کسائی نہ کیا بالکل صحیح، بالکل صحیح. تیری ماں اس طرح تیرا بھرا جڑا ہے سیٹاں پیندا ہے تے تو انہوں سیٹاں دے منع کرنی بھائی ہیں. وہ میں روٹیاں کر واسطے 2-4 سوٹے لگانا. یہ بات اس کے بعد کوئی اچھا اس نے کام کر لیا تو کبھی تعریف بھی کر لیں اور کبھی کی ہونا میری ماں جڑی سی نا تیرے نال چنگا یہ کام کرتی ہوندی سی، انہوں سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے جی. تو پھر ماں کو ہی رہنا سی میرے نال شادی کیوں کی تھی. تو یہ جو باتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ اتنی پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے اٹکیلیاں کرے، اس سے محبت کرے. وہی بات حضرت موسیٰ جاتے تھے پہاڑ پہ جی اللہ سے باتیں کرنے کے لیے. راستے میں انہوں نے ایک آجڑی کو دیکھا، گلے بان کو، تو بکرے بھیڑ کا بچہ انہوں نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے جی. تو اس کو ایسے کر کے ہاتھ پھیر رہے. تو اس کو کہتے ہیں اے اللہ تو کدی بھیڑ کا بچہ ہوندا، میں تو میں پیار کردا، میں تمہیں چومیاں دیندا، میں تیرے سے ہاتھ پھیردا، تیری منہ چھوٹی چھوٹی انگلاں، پھر تیرے لتیں کتکداریاں کڈدا. حضرت موسیٰ آ گئے نال تو انہوں نے جڑے لفظ سنے تو کہنے لگا بے وقوف انسان تو اللہ دیاں دے بارے چ نہیں گلاں کرنا پیا. وہ گناہ گار آدمی تو غلط آدمی ہے، خبردار ایسی بات من میں. وہ کہتے ہیں مجھے معافی دے. آنڈے نہیں میں کرتا. انہوں نے بھیڑ کا بچہ باہر کٹ چھڑیا چولی چو، وہ نس گیا، بھیڑ کو چلا گیا. اللہ میاں اتنے گئے تو اللہ میاں نے جناب اجازت ہی دے. کہنے لگا چھٹی ہے تیری. وہ کہنے لگا اللہ میاں میں کیتا کی؟ کہنے لگا بیوقوف اور میں چنگا بلا وہ کو پیار کروا رہا تھا. کدی وہ میری اکھاں 'ਚ ہاتھ پھیردا پیا، کدی میری کتکداریاں 'ਚ پھیردا، کدی میری وکھیاں 'ਚ کتکداریاں کڈدا ہے، ناپ چنگلی پاندا ہے، سر تے پیار کردا، میری چومیاں لیندا ہے. تے تو تے میرے سارا مزہ ہی کرکرا کرتا. اب دیکھیے اس بات پر کتنی خوبصورتی بات. اللہ پاک بھولا بانا پسند کرتے ہیں. اللہ ڈراوے والی چیز نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے آئی لو یو کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، مالک خوش ہوتا. بات آپ سمجھ گئے؟ بالکل صحیح. یہ چیز ہے. اب دیکھو نا جو بچہ سب سے شریف ہوگا وہ بیکار ترین بچہ ہوگا گھر کا، نکما ترین بچہ ہوگا. کی تینوں ماں کہ کی تینوں میں جم چھڑیا ہے. تو جہاں محلے دیا رپورٹاں آدیاں نے جی لوگوں کے لامے آتے ہیں منڈے اپنے سنبھالو ہے بڑا غلط جی اسی کٹاں گے کسی نے پھڑ کے. کدی کدی سوٹا لانے والا بچہ بھی ٹھیک ہوتا، کدی کدی بھڑے نال بہن والا بھی ٹھیک ہوتا، کدی کدی گانا بھی سن لینا چاہیے. کدی کدی اگر تھی لاہور چ رہتے ہو کدی کدی بازار حسن تو بھی چکر لگا لینا بڑا ضروری ہے. واہ میں تو جانا رہنا، میں تینجی کرنا میں اپنے مرشد کے مزار سے جانا ہوا تو جان کے اس بازار سے لنگنا. بابا جی کی سیکھیا پھر اتوں؟ میں سیکھا ہے بھی کہ میرے اندر جو کچھ ہے نا جی ہے جی وہ شر تے خیر دونوں کا بڑا ایک حسین جہا امتزاج ہے. غور کرو کہ انسان دے وچ کنیاں چیزاں نے جڑیاں ایک دوسرے سے ڈفر نے. دیکھو اگ تے پانی کا کی میل ہے؟ کچھ بھی نہ. ایک تھالی دونوں تسی اکٹھے کر سکتے ہو نہ. اچھا مٹی تے ہوا نوں اکٹھے کر سکتے ہو؟ تے جے ساریاں چیزاں تہاڈے 'چ اکٹھیاں ہو جان تے تسی انہاں نوں کنٹرول کر سکتے ہو؟ بھانبڑ پل پائے گا، بھانبڑ پل پے گا نا. ایک چیز دوسری چیز دے نال ٹیلی نہیں کرتی. یہ ہے بشریت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بشریت. یہ بشریت ہے کہ جہاں آپ آگ کے زیر اثر ہوں گے آپ آتش تپا ہوں گے. جب آپ ہوا کے زیر میں ہوں گے ہے جی تو جھونکائے بہار ہوں گے. اور جب آپ پانی کے زیر اثر ہوں گے جی تو لب لبالب ہوگا. اور جب آپ مٹی کے ہوں گے تو مٹی کا اثر ہوگا، ہوا کا اثر، پانی کا اثر. یہ ساری چیزیں اثر، یہ سارے اثرات آپ میں گائے گائے حویدہ ہونے چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اگر آپ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر آپ میں غرور پیدا ہو جائے گا، زہدیت کا، زاہدیت کا.
آپ ہم نیک ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم پیارے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، متھے ہوتے کشف نکل آیا، میری بات نہیں سمجھا، ایسے نشان پہ گیا ہوئے میری ہاتھی تصویر سارے تک دینے پہ کہ دیکھو سارے کہنے ہیں کڈا چنگا ہوئے، ہاں جی تصویر بھی نال پھیرتا پہ گلا بھی نال کاٹتا پہ جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حقیقت سے شعبہ نہیں دیتی، حقیقت کچھ اور ہے، اور اگر ذکر ہی آ جائے تو اس کے لیے کسی تصویر کی ضرورت نہیں ہے، اور نمازی بننے کے لیے متھے کا محراب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور حج کرنے کے لیے کعبے کا ہونا ضروری نہیں ہے جی. واہ جی ہاں جی. اور واہ یار سے ملنے کے لیے اس کی گلی میں جانا ضروری ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بابا جی یہ بتائیں، یہ جو دنیا کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں لوگ، پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ جو اولیاء کرام ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر لیا، ہجرت کرتے تھے، یا وہ یہاں بیٹھے ہیں تو کسی اور جگہ بھی نظر آ رہے ہیں، کسی اور جگہ پہ بھی ہیں. ایک تو اس بارے میں جاننا چاہوں گا. دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی آج اتنی ترقی کر گئی ہے اور آج باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم اتنے سو سال پہلے کی آڈیو ریکارڈنگ جو ہے اس کو ریٹریو کریں گے، اس کو نکالیں گے، پھر ہم جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ دنیا ریسیٹ ہوئی ہے، کیا 7 آدم تھے، کیا ہمارے 7 ہمزاد ہیں. اس حوالے سے آپ کیا جو ہے وہ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ حقیقت ہیں. اچھا ان کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے قطعی طور پہ. اچھا یہ چیزیں عین درست ہیں. ایک آدمی مختلف جگہوں پہ نظر آ سکتا ہے، وہ یہاں پہ بھی بیٹھا ہے گفتگو کر رہا ہے آپ سے، وہ مدینہ شریف میں بھی بیٹھا ہے، ایسا بھی ہے، ایسی بات. وہ دوسرے آسمان پہ بھی پہنچا، ایسا بھی موجود ہے. بات ایسی بات نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا تعلق کوئی 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 ایسی چیزوں سے نہیں ہے کہ جو ماورا ہوں. اور آج کی جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے وہ بالکل ٹھیک بتا رہی ہے. دنیا میں وہی چیز سامنے آتی ہے جس کا وجود کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. اور یہ تو چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص وہاں بھی بیٹھا ہے، وہاں پہ بھی بیٹھا ہے، وہاں پہ بھی بیٹھا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، کہیں جا کے موجود ہوتا ہے، کھائے بغیر ایسا کر سکتا ہے. یہ کام تو غیر کلمہ وہ جو ہیں ان کے ہاں موجود ہیں، تو انسانوں کے مسلمانوں کے اندر نہیں ہوتے. لیکن اجازت نہیں ہے ان کو شو کرنے کی، دکھانے کی. یہ چیزیں انسان میں تفرق پیدا کرتی ہیں. ٹھیک، میں انسان کو اڑتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، پانی پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے، آگ میں سے گزرتے دیکھا ہے. یہ تو روز ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں شعبدے ہیں، آنکھوں کا وہ سلسلہ ہے. اور یا پھر کہ جس انسان نے اپنے آپ کا ملیدہ اکٹھا کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو حل کیا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے تابع کیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بدن، ایک ہوتا ہے بطون، ایک ہوتا ہے خیال، اور ایک ہوتا ہے وہمہ، ایک ہوتا ہے خواب، ایک ہوتا ہے رویا. جی، ایک ولی ہوتا ہے، ایک پیغمبر ہوتا ہے. یہ ساری ڈفرینس چیزیں ہیں، مختلف ہیں، اور ان کا ہونا عین حق ہے. کوئی برائی کی اس میں بات ریاضت ہے، پریکٹس ہے، سائنس ہے؟ نہیں، یہ نہ سائنس ہے، نہ پریکٹس ہے، نہ عادت ہے. یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ آپ اپنی موجودگی کو چاہیں تو یہ بے شمار چیزیں ہیں. آپ اپنے آپ کو چاہیں، آپ کا ہمزاد آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے وہ قابو میں ہے. ہاں جی. اور آپ کا جو ڈبل ہے، وہ ہمزاد ڈبل کو کہتے ہیں جی. وہ چیزیں ہیں. تو وہ آپ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی ادھر نہیں بیٹھا نظر آتا تو ادھر کیسے نظر آتا ہے؟ ایک آدمی ادھر بیٹھا ہے، وہ بدن کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ اپنے ہمزاد کو ادھر بھیج دیتا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا نظر آتا. صحیح، بالکل صحیح. تو دنیایں کتنی ہیں؟ دنیایں بھی ساتھ ہیں، دنیا ریسیٹ بھی ہوئی ہے، ایسا بھی کچھ ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو جاننا یا ان کے اوپر بحث کرنا کوئی ضروری ہے ہمارے لیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ شریف سے گزر رہے تھے، تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے کچھ نوجوان انہی باتوں پہ ذکر کر رہے تھے. آپ قریب آئے اور آپ نے بڑی غصے میں کہا کہ خبردار،
ان باتوں کا تذکرہ مت کرو، یہ باتوں پہ بحثیں مت کیا کرو. بہت ساری قومیں یہ باتیں کر کر کے تباہ ہو گئی ہیں، تم نے ایسا نہیں کرنا. تو ان چیزوں پہ، ان چیزوں کا کرنا، ان چیزوں کا عامل ہونا اور ان چیزوں کے اوپر بحث کرنا، یہ منع کیا گیا، منع کیا گیا اور نہیں کرنا چاہیے. بالکل لیکن صحیح. ایک چیز ہے، انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. وہ شیو جی اللہ کا خلیفہ ہے، ہوں فرشتے اللہ کے خلیفے نہیں ہیں. اگر وہ آسمانوں پہ جا سکتے ہیں، ہواؤں فضاؤں میں اڑ سکتے ہیں، دکھائی نہیں دے سکتے، بغیر پیٹ کے، بغیر کھائے زندہ رہ سکتے ہیں، بیویاں ان کے پاس نہیں ہیں، بل انہیں نہیں آتے، گیس کے بل انہیں نہیں آتے، لڑائیاں ان کے نہیں ہوتی، پالیٹکس میں وہ حصہ نہیں لیتے. اگر وہ لوگ، وہ ہستیاں اگر زندہ ہیں، ہوں ان کا کوئی عمر کا فیصلہ نہیں ہے کہ کتنا. یہ جو فرشتے ہیں بڑے بڑے، یہ تو 20-20 ہزار سال ان کی عمریں ہوئی ہیں. ہوں شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ اتنے 1000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، پھر بھی شیطان کا شیطان ہے. ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ سارے ڈرامے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے کھیل فطرت خود بخود رچاتی رہتی ہے. کل کے خوف سے کیسے نکلنا ہے؟ کل کے خوف سے میں سمجھتا ہوں کہ خوف نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا نہیں. خوف اس لمحہ فکر کا نام ہے جب انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں نے کرنا کیا، یا اس کی سمجھ سے بالا ہے. اس لمحہ فکر کا نام ہے خوف. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ جو اللہ کو اپنا ملجا ماوا مانتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے مرنے جینے پہ، اسے تو اس کی خوف کے علاوہ کسی اور کا خوف ہوتا ہی نہیں. پھر ایک آخرت کا خوف بھی ہوتا ہے. آخرت کا خوف زیادہ نیک لوگوں کو ہوتا ہے. میرے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں گناہ گار، ان کو آخرت کا خوف اس لیے نہیں ہوتا، ہاں جی، کہ مالک نے اگر یہ بھی لکھ دیا کہ اچھے لوگ بھی ہوں گے، تو اگر میں اچھا بن جاؤں گا تو وہ تو کم پڑ جائیں گے. جو دل چاہے وہ کرے، جو دل چاہے مرے، بس اس میں گھبرانے کی اور سوچنے کی ضرورت بالکل قطعی طور پہ نہیں ہے. ایمان ہونا چاہیے صرف ایک بات کہ میرا اللہ ہے، میرا مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کے خوف کرنے کی ضرورت نہیں. بابا جی، بہت سے لوگوں کا ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ اللہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ نے سب کو معاف کر دینا ہے. انسان کو جو اللہ کو مانتا ہے نا، اس کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ میرا یار ہے، میرا مالک ہے، اور جو وہ چاہے مجھے وہ منظور ہے. جنت اور دوزخ نہ مانگے. واہ واہ کیا جی؟ واہ. جو مزاجی یار میں آئے، تسلیم ہم حاضر ہے، جو مزاجی یار میں آئے. انہوں کٹ دیو یا انہوں اٹھا کے سینے نہ لا لو، یہ پھولیاں دا ہار پا لو یا جتیاں دا ہار پہ جائے، کوئی چیز. ہم تو ایک بات جانتے ہیں، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، غیبت مت کرو، چگلی مت کرو، کسی کو برا مت کہو، بس یہ بات ہے. اور دکھاوے کے لیے نہ کچھ کرو جہاں تک ہو سکے آپ کو. میں سمجھتا ہوں کہ دکھاوے کی عبادت انہیں بھی بندہ جا رہا ہوئے، اور بھائی یار گل تو سنتا ہے نہیں جلدی، اور یار میں نماز پڑھنا، نماز جاتی ہے بھائی، دسو وہ جاتی کتنے بھائی؟ وہ کو مجھ بکری جاتی ہے بھائی. یہ تو سر چکان کی گل ہے، جتنے دل کیتا اتنے سجدہ کرتا. سجدہ کر دیتا، گل ختم ہو جاتی ہے. یہ روابط جو پیدا کیے گئے، اتنی نمازیں، اتنی سنتے ہیں، یہ ٹائمنگ، یہ ہمیں ضبط پیدا کرنے کے لیے، ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے یہ چیزوں کو بنایا گیا. ہر وقت انسان سجدہ ریز ہوتا، ہر وقت انسان یہ. اور یہ ہے کہ بس اس کو اگر کوئی چیز تھوڑی سی خراب کرتی ہے تو غلو کرتا ہے، تمنا کرتی ہے، خواہشیں کرتی ہیں، ڈر کرتا ہے، خوف کرتا ہے، ہاں جی، اور اس کے اندر کیا نہ کرتی. بالکل صحیح. بابا جی، زندگی مشکل ہے؟ جن کا کامل ایمان ہے اپنے اللہ کے اوپر، ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے.
اور جو اللہ پہ کامل ایمان کیا ہے کہ جس حال میں رکھے وہی حال میرا ہے، اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے. اور یہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی، اللہ میاں روزگار نہیں لبتا، روٹی نہیں لبتی، کوئی بہتری کر، ایک شکایت کرنے والے کے لیے تو بڑی مشکل ہے. اللہ میاں انہوں کی بیوی کڑی سونی ہے، میرے کی ڈین میرے پلے بات، اللہ میاں 2 بچے دیتے ہیں، منڈے دیتے نہیں، میرے گھر بلی کا بچہ بھی نہیں، اس کے لیے عذاب ہے. وہ جی اینے محلے کے وچ کوٹھی ہے، میں کرائے پہ رہنا، وہ 6 مہینے ہو گئے کرایہ نہیں دیتا، وہ جیسے عذاب ہے. جو رضا بر رضا رہے، پھر تو فیصلے نہیں کرنے چاہیے، نہ کرنا کہ چاہیے نہیں، کسی چیز کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. جو جیسا چل رہا ہے چلنے دینا چاہیے. اب دیکھیے نا، میں ہوں، میرے لیے تو کوئی عذاب نہیں ہے. پوچھے کیوں؟ میرا ایڈریس ہی نہیں ہے. ایک میرے زندگی میں بل ہی نہیں آتا، میں کبھی عدالت میں نہیں جاتا، اسپتال میں نہیں جاتا، کپڑے خود دھوتا ہوں، خود لنگر پکاتا ہوں، کھلاتا ہوں سب کو. میری بات آپ سمجھے کہ خوش رہتا ہوں، تمنا نہیں کرتا. گاڑی میرے پاس نہیں، سائیکل میرے پاس نہیں، موٹر سائیکل میرے پاس نہیں. چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے. نہیں، وہ جانتے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ میرا چل کیسے رہا. آپ موٹر سائیکل پہ آئے نا، میرے نیچے دنیا کی بہترین قیمتی گاڑی تھی. اب میرا مقصد آنے کا ہے، ملکیت ظاہر کرنے کا تو نہیں ہے کہ وہ میری بھی ہو. آپ کھانے سے غرض ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف یہ مانگیے کہ خیر ہو، کرم ہو، فضل. جب آپ چاہتے نہیں کسی چیز کو، آپ کی تمنا ہی کوئی نہیں ہے، جی بالکل صحیح. تو بات ختم ہو گئی. بابا جی مذہب کو مشکل بنا دیا گیا. اصل میں مذہب کا میرا خیال ہے کہ نام ہی جو ہے نا، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا نام یقین ہونا چاہیے کہ آپ یقین کس بات پہ رکھتے ہیں، اسی کو آپ مذہب کہہ دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ دنیا کا ہر مذہب اللہ کے وجود کو مانتا ہے، اس کی وحدیت کو مانتا ہے، لیکن اپنے انداز، اپنے طور پہ. اور پھر یہ ہے کہ کوئی ماتا کہہ رہے، کوئی ماں جی کہہ رہے، کوئی بھابھی کہہ رہے، کوئی پپھی، کوئی چاچی تائی بھی کہتے ہیں ماں کو، کچھ بیبے بھی کہتے ہیں، ہاں جی، کوئی مدر کہہ رہے، کوئی مم کہتا ہے. ٹھیک، انداز مختلف ہیں، حقیقت میں ایک ہی بات ہے، چیز ساری ایک ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم چونکہ ہمارا انداز کچھ اور ہے، ان کا انداز کچھ اور ہے. ہم آب زمزم گھن گھن پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ساڈا آب زمزم جو گنگا کا پانی. ٹھیک ہے، نہ آپ ان کو سمجھائیں، نہ آپ خود سمجھیں، اس کو ان کو کرنے دیں، آپ اپنی کریں. بات آپ سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے کہ کسی بات کو جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، وہ صحیح ہو جاتی ہے. اور دوسرے کی بات جو ہے وہ غلط ہمیں دکھائی دیتی ہے. اللہ کا سب سے بڑا ضرور ہے کہ کوئی دنیا کا انسان، چاہے یہودی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، وہ اللہ کو مانے بغیر سانس نہیں لے سکتا. وہ مانتا ہے تو اس کے دل کی پیپڑی جو ہے نا ہل کے دھڑکن پیدا کرتی ہے اور آپ کو زندگی دیتی ہے. واہ واہ. اس کے مانے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. یہ بڑا ضروری ہے، ماننا بڑا ضروری ہے. تو جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا ماننا ضروری. بالکل صحیح ہے. بابا جی اتنا سفر کرتے ہیں، کیا وجہ ہے اتنا سفر کرنے کی، اور ملکوں کے اندر کیا مختلف چیز دیکھی، کیا واقعہ ایسا جو بڑا ڈفرینٹ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ سے عرض کری، میں ایک ملامتی فقیر ہوں. میں پیدائش سے پہلے بھی میں بھی سفر تھا، اس وقت میری سفر کرنے کا انداز کچھ اور تھا. جب میں اس جہان رنگ و بو میں آیا انسان کی صورت میں، تو میرا سفر تو جاری رہا مگر پیٹرن بدل گیا. اب میں جو ابھی تھوڑا سا میں آنکھ موند کے دیکھوں گا، مر جاؤں گا تو پھر میرا ایک اور سفر شروع ہوگا، پھر اور ہوگا. اب یقین کریں کہ مجھے اپنے سارے سفر یاد ہیں. پہلے والا بھی؟ اس سے پہلے والے بھی. کتنے سفر تھے اس سے پہلے؟ کتنے تھے؟ نہیں، یہ تو زیادتی ہے آپ اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو. لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عمر کا تعین نہیں کر سکتا. آپ سمجھ، میرے اندر میری جو کائنات ہے، جو کچھ ہے،
وہ میں بھی سفر ہوں. میں جہازوں میں سفر کرتا ہوں، سمندروں کے گہرائیوں میں جاتا ہوں، پہاڑ کی چوٹیوں میں جاتا ہوں، صحرا میں گھومتا ہوں، پہاڑوں کے اوپر جاتا ہوں اور خیراؤں فضاؤں میں گھومتا ہوں. جب دل چاہے میں جاتا ہوں، کام کرتا ہوں. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اچنبے کی ہو. آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. اب میں پوچھوں گا کیسے؟ وہ یہ ہے کہ تو یہ ہے کہ پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، ماننا پڑے گا. کچھ ایسے تو نہیں ہو جاتا ہے گا جو کچھ ہوتا ہے. تو قربان ہونے کے لیے چھری کا ہونا بڑا ضروری ہے، خون کا بہنا بڑا ضروری ہے. درویش ہونے کے لیے، ملامتی ہونے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا. میں کسی چیز کا مالک نہیں، مگر میرے خزانے بھرے ہوئے. کچھ چیزیں ایسی جن کا میں ذکر ہی نہیں کر سکتا. اگر کر دوں تو پھر میں جی نہیں سکتا. درویش جو ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا سوائے مالک کے کرم کے، اور کسی چیز کا محتاج نہیں. تو ہم دیکھیں کتنے خوبصورت آپ نے کپڑے پہنے ہوئے. میں کبھی کوئی چیز خریدتا نہیں، اپنے کپڑے خود دھوتا ہوں. 28 20 30 برس ہو گیا میں نائی کے پاس نہیں گیا. آپ تو روز شیو کرتے ہیں، آفٹر شیو لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کنگھا کرتے ہیں. 28 برس سے میرے بالوں کو نائی نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ کوئی خط ہوا، نہ میرا جہاں کاٹا گیا، نہ میری داڑھی کاٹی گئی. چلی آ رہی ہے. کیسے موج میں ہو. کوئی تکلیف ہے مجھے؟ کوئی تکلیف نہیں. کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں ہے جو مالک نے میرے اوپر اپنا کرم نہ کیا ہو. اور کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں. گھر ہی نہیں ہے. یہ گھر کسی کا جہاں پہ آپ تشریف فرما ہے. یہ کسی بچے نے ترس کھا کے مجھے قبر کی جگہ دی ہوئی ہے جہاں سے اتر کے آئے. تو یہ سارا تصور قبر کا ہے. یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ یہاں پہ آج نہ ہوتے تو یہاں پہ میں لنگر پکا رہا ہوتا. میں ساری رات لنگر پکاتا ہوں، صبح اللہ کی مخلوق کا کھا رہا ہوں. یہ 70 برس سے کام کر رہا ہوں. اب بتائیے کیا کوئی ایسا کر سکتا؟ یہ مشکل ہے. مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے. میں محتاج نہیں کسی چیز کا سوائے اس کی رحمت کے. دنیا کا کسی قسم کا دیکھا ہوگا کہ اتنا مشہور آدمی، اتنا عجیب و غریب سا آدمی جس کی عمر لکھتے لکھاتے گزری ہے، جو بڑا مشہور ہے، جو ہر جگہ رہتا ہے، ہر وقت آن رہتا ہے، پھر میرا ایڈریس ہی نہیں. جی نہیں دیکھا. نہیں دے گا. گاڑی نہیں. آج تک میں 100 تک گنتی نہیں گن سکتا. ٹیلی فون کا کوئی کام میں نہیں جانتا. خدا کی قسم مجھے مہینوں کے نام نہیں آتے. میں 65 66 کے آگے گنتی نہیں گن سکتا. ٹھیک ہو گئی بات؟ جی بالکل صحیح. ایک دن اسکول نہیں گیا، سب باتیں ٹھیک ہو گئی. کوئی پڑھا نہیں، کوئی میرے پاس ڈگری نہیں ہے. میری کتابیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں. میری کتابوں کے اوپر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں اور ایم فل کی ڈگریاں نکلی. میری کتابوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی. میری کتابیں دنیا کی ہر جگہ موجود ہیں اور دنیا کی قیمتی ترین کتابوں میں میری کتابیں شامل ہیں. آپ نے میری کتابیں دیکھی؟ جی دیکھی؟ جی. ایک پروفیسر صاحب آئے میرے پاس تو میں نے کہا جی اچھا جی خرید بابا جی بڑی شاندار کتاب جو ہے بچی خرید نہیں میں سکتا اس کو. میں نے کہا جی اچھا نہیں خرید سکتے تو ایسا کریں کتاب کو کھولیں، کوئی صفحہ مجھے صحت کے ساتھ پڑھ کے سنا دیں، کتاب خرید لے جائیں. 15 غلطیاں فرمائیں پروفیسر صاحب نے. کیا جی؟ 15 غلطیاں. اور یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہی کچھ ہے جو میں کہہ رہا ہوں.
بابا جی خوشی کس چیز سے ملتی ہے آپ کو؟ ہیں؟ خوشی کس چیز سے ملتی ہے آپ کو؟ بیوقوفیاں کر کے، غم کس چیز سے ملتی ہے؟ نافرمانیاں کر کے کہ جی، اور اپنے آپ کو تکلیف دیکھ کے تکلیف کیسے دیتے ہیں؟ بھوکا رہتا ہوں. کتنے دن؟ میں تو صدیوں سے بھوکا ہوں، پکاتا سینکڑوں کے لیے ہوں، کچھ کھاتا نہیں ہوں. تو پیسے خرچ کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، کسی کی مدد کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، لنگر پکاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، جیب کو جھاڑ کے پھینک دینے سے خوشی ہوتی ہے. اور غم کب ہوتا ہے؟ غم یہ ہوتا ہے کہ جب میرے منہ سے کوئی بات نکل جائے، پوری ہو جائے، تو مجھے بڑی تکلیف پہنچتی. کہتے ہیں آپ کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے. تو مجھے غلطی وہ اس لیے نکلتا ہے کہ وہ کوئی مجھے کہتا ہے جی مجھے بابا جی دعا کرو، شادی میں 9 سال ہو گئے، پتر کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں. مجھے ترس آتا ہے، میں ایسے ہی اس کو مذاق میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری ساری اولاد فرمائے، اللہ کرم کرے تیرے اوپر. اس کے ذرا بچہ ہو جاتا، مجھے بھی بڑی تکلیف ہوتی، کیونکہ پھر نہ ٹیلی فون ہو رہا جاتا. ایک نام 2 نام میرے ایسے ہیں جو میں رکھ کے تنگ آ گیا ہوں، پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، میں کیا کروں. اللہ اکبر کبیرہ. کسی نے کچھ جاننا ہو تو میرے پاس آ جا. اچھا یہی ہے نا دنیا کا مال، یہی ہے. خدا کی قسم اس جیسے گندی چیز ہی کوئی نہیں دے، اس کو نہیں میں لگنے دیتا اپنے جسم کے ساتھ. اور سب کچھ کل باقی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اجازت نہیں کرنے کی، مناسب نہیں لگتا، کہنے کو اچھا نہیں لگتا. دعا کس سے قبول ہوتی ہے؟ ہر دعا آپ کی قبول ہوتی ہے. میں نے اتنی دعا ایک زمانے میں کی تھی کہ نرگس کے ساتھ میری شادی ہو جائے. اچھا جی، ہاں جی، یا دیدار کے ساتھ ہی ہو جائے. نہیں، وہ بیٹیاں تو میری بن گئی ہیں مگر بیویاں نہیں بن سکیں. جی تو دعائیں ایسی نہیں مانگنی چاہیے کہ جو آؤٹ آف لائن ہو. دعا ایسی مانگی آپ جس میں آپ کی نفی ہو اور دوسرے کا اثبات ہو، وہ دعا ہے. وہ دونوں میری بیٹیاں ہیں. اچھا جی، میں ان کو بیٹیاں کہتا ہوں، چلو ٹھیک ہے. کیونکہ کسی زمانے میں جب میں فلمیں بناتا تھا تو وہ ان میں کام بھی کرتی تھی. ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں جیسی زندگی میں گزارتا ہوں انسان کو ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے. لیکن آپ خود ہی کہتے ہیں ناممکن ہے. ہاں ٹھیک ہے، ناممکن ہے تو وہ ٹھیک ہے. سلسلہ کبھی میرے بھی ناممکن ہوتی تھی. اب کیا ہے، ابھی تو میں آپ کو بتا ہی کچھ نہیں، میں بتاتا نہیں کیونکہ آگ لگ جاتی ہے جب میں بتاؤں گا یہ چیز کو. آپ مانیں گے نہیں نا، ایک بات نہیں میں آپ میری تسلیم کریں. نہیں، میں تو تسلیم کروں گا، دیکھنے سننے والوں کا نہیں کہہ سکتا. میں تو تسلیم کر کے آیا ہوں. میرے لیے بات غلط ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے. میں بڑا آسودہ ہوں، میرے اوپر کوئی محکمہ نہیں ہے، میرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے بڑے اختیارات دے رکھے، کرو یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. اگر میں اپنی زندگی کے صبح و شام کا تذکرہ آپ سے کر لوں تو آپ میری ایک بات نہیں مانیں گے. لیکن وہ آپ بتائیں گے نہیں. وہ بتاتا اس لیے نہیں کہ اس میں غلو کا پہلو پیدا ہوتا ہے، اس میں کچھ سسٹم بگڑ جاتا. نصیحت کریں گے؟ کبھی اچھا بننے کی کوشش نہ کریں اور ہر وقت یہ سمجھا کریں کہ میں بڑا کمزور ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. اور قطار کے سب سے پیچھے لگنا جانیے، آگے لگنا نہ جانیے آپ. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو دوسرے پہ فوقیت نہ دیں. یہ ہے بات. جس چیز کو دنیا والے اپنے لیے بڑا اہم سمجھتے ہیں، خدا کی قسم وہ تو درویش کے پاؤں کی بہن ہوتی ہیں، جن کو روز کے نکال دیتا. بہت کچھ ایسی چیزیں جو میں جاننا چاہتا تھا وہ ساری بڑی کھل کے گفتگو ہوئی. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.